علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نواز شریف کافی ٹائم سے جو ہے ان کی طرف سے، ان کی پارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو باہر جانے کے لیے اجازت دی جائے، کیونکہ انہوں نے علاج کروانا ہے اور جو ان کے ڈاکٹر ہیں ان کو انہی کے پاس انہوں نے جانا ہے، انہی سے علاج کرانا ہے۔ یہ ہر بندے کا ایک پرسنل اور فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر وہ جانا چاہتا ہے جس ڈاکٹر کے پاس، ان کو ان ڈاکٹر کے پاس جانے کی پرمیشن دی جائے۔ فائنلی نواز شریف کی درخواست ضمانت منظور، 6 ہفتوں کے لیے ان کو علاج کرانے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور عدالت کے ریمارکس یہ ہیں کہ 6 ہفتوں کے لیے آپ کو جدھر جانا ہے ملک میں، جس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے آپ جا سکتے ہیں۔ سوال رہا کہ دوبارہ سے وہ تو غیر ملکی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے تھے، شاید ان کو اپنے اداروں پر، اپنی جو ہیلتھ پالیسیز جو انہوں نے بنائی تھیں اس پر ان کو بھروسہ نہیں تھا، ہاسپٹلس کے اوپر ان کو بھروسہ نہیں تھا، وہ یہاں علاج کرانا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ اب ان 6 ہفتوں میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو ان کو ایک پرمیشن آفیشلی مل چکی ہے عدالت کی جانب سے، اس پر بات کریں گے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں شہباز شریف کے حوالے سے، شہباز شریف کا جو نام ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے لاہور ہائی کورٹ نے ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے، ایکسکلوڈ کیا ہے، اور نیب کی ریکویسٹ پر ان کا نام ECL میں ڈالا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری کہتے ہیں کہ جو پہلا ابو مارچ ہے وہ کراچی سے سٹارٹ ہو چکا ہے، اور یہ پہلا کوئی مارچ ہوگا جس میں کوئی اپنے ابو کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اگر FATF کے حوالے سے بات کریں، FATF میں اب اس وقت کیا پیش رفت ہے، تو وہ پیش رفت یہ ہے کہ 28 مارچ کو FATF کا وفد پاکستان آئے گا، اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی کوششوں پر بات ہو رہی ہے۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں محمود مولوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ایڈوائزر منسٹر آف میری ٹائم افیئرز۔ ساتھ ان کے موجود ہیں سید حفیظ الدین صاحب جو کہ سینئر پولیٹیشین ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اختر ارائیں صاحب جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں۔ آپ سب کو فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ فائنلی بہت کوششوں کے بعد آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آ گئے ہیں فائنلی، تو آپ سے میں آغاز کروں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی سب سے پہلے جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے 6 ہفتوں کے لیے جو ہے ان کو ایک پرمیشن دے دی گئی ہے کہ آپ نے جدھر جانا ہے، جہاں جانا ہے آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ اگین دا کویسچن از سیم، انہوں نے تو باہر جانا تھا، تو کیا سیٹسفائیڈ ہے PMLN اب؟ دیکھیں PMLN تو سیٹسفائیڈ ہے، مگر ہم لوگوں کو کیا سیٹسفیکشن دیں گے؟ دیکھیں میں کیونکہ یہ کورٹ کا ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، مگر آپ یہ دیکھیں ہم میسج کیا دے رہے ہیں کہ جو بھی ایک اچھے پوزیشن پہ ہو یا سرمایہ دار ہو اس کے لیے الگ قانون اور غریب آدمی کے لیے الگ قانون۔ تو ہو سکتا ہے ہسٹری میں کوئی پہلا ایسا ملزم ہو یا مجرم ہو جس کو سزا ہو گئی ہو یا جس کی انڈر پروسیڈنگز ٹرائل ہو، اس کو اتنی لمبی جو ہے ضمانت ملی ہو۔ دیکھیں نا وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو پھر اب یہ پریزیڈنٹ بنا لینا چاہیے نا ان کو کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ملزم وہ چاہے تو اس کو اگر اپنے علاج کے لیے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ ضمانت لے لے 4-6 ہفتے کا، پھر وہ ٹھیک ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں اور جو ججمنٹس ہوتے ہیں کورٹس کے، اس میں تو پریزیڈنٹس پر ہی کام ہوتا ہے، پریزیڈنٹس کے اوپر ہی کام ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ پرائم منسٹر 3 دفعہ رہ چکے ہیں، بٹ اگر ہم بات کرتے ہیں انصاف کی کہ بھئی ایک لا ہے، تو لا کیناٹ بی چینج، مطلب ہر آدمی کے لیے اگر لا ڈیفر کر رہا ہے، جسے ہم ایڈوکیشن کا ستیہ ناش کر چکے ہیں نا، ایڈوکیشن A لیول الگ ہے، اردو میڈیم الگ ہے، انگلش میڈیم الگ ہے، اسی لیے تو ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک لیول پہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے میڈیکل الگ ہے، علاج فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، مرنے والا کلاس، آپ یہ دیکھیں نا، تو اسی حساب سے تو ہم چل رہے ہیں، تو ہم ایکسپیکٹ کیا کریں گے؟ میرے خیال سے آپ اس پہ غور کریں نا، ہم نے ہر چیز کے کلاسز بنائے ہوئے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی اب ریلیجن کو بھی لیں، ریلیجن میں بھی کہیں نہیں ہے یہ کہ آپ اتنے کلاسز بنا لیں، تو یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ تو اس پہ تو میں کچھ کہنا مطلب کیا کہوں۔ ٹھیک ہے، جوڈیشل ڈیسیجن کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں، سمپلی اگر ہم بات کریں PMLN کی، وہ تو اب بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، ان کو تو ملک سے باہر بھاگنا تھا۔ دیکھیں اگر ان کو ملک سے باہر جانا ہے تو وہ میرے خیال سے پہلے بھی ایک دفعہ جا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلے ڈیل کر کے گئے تھے، تو اب میرے خیال سے آفیشلی اپیل کر دیں کہ صاحب مجھے ملک سے جانے دیں، میں سیاست سے جو ہے چھٹکارا لینا چاہتا ہوں، لیٹ می گو۔ وائی ڈزنٹ ہی کم؟ اوپنلی کیوں نہیں آ جاتے کہ صاحب مجھے جانے دیں، مجھے چھٹکارا؟ میرے خیال سے ہو سکتا ہے پھر اس کے اوپر کوئی لوگ دیکھیں یا کورٹس دیکھیں یا سسٹم پورا دیکھیں کہ صاحب ان کو جانے دیں۔ پاناما کی ججمنٹ کے بعد اور جو دیگر نیب میں ریفرنسز دائر تھے، ان ججمنٹ کے بعد نواز شریف کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا کریڈیبلٹی ان کی ڈیمیج ہوئی؟ اور اب اس ججمنٹ کے بعد، جو ججمنٹ تو نہیں ایک آرڈر پاس ہونے کے بعد 6 ہفتوں کا جو آیا ہے، اس پر کیا اور مزید ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر اثر پڑے گا؟ دیکھیں اس کی کریڈیبلٹی پہ تو اثر پڑ رہا ہے نا، اور وہ آپ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں کریڈیبلٹی پہ تو obviously اثر پڑ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں لوگ اب سوچنے پہ تیار ہو گئے نا، انہی کے پارٹی کے لوگ بھی تو سوچ رہے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پارٹی کے لوگ، ایک عام عوام سوچ رہی ہے
کہ ایک آدمی مطلب 6 مہینے تو جیل میں نہیں رہ پا رہے. میں پہلے تو کہتے تھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی, میں ہر چیز کو ایکسیپٹ کروں گا. تو دیکھیں قانون اگر ایکسیپٹ کریں تو ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک. سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, جس طرح مولوی صاحب نے کہا کہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد باقی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں, تو ایک تو یہ پریسیڈنٹ کے اوپر کویسچن مارک ہے, دوسرا پی ایم ایل این کی سیلف کریڈیبلٹی کے اوپر کتنا آپ دیکھتے ہیں کہ اور ان کو دھچکا لگا ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلی بات تو میں خود وکیل ہوں اور اس چیز کو سمجھتا ہوں بہتر طور پہ. آپ لوگ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اپیل کے سٹیج پہ عموماً یہ ہوتا ہے, یہ پریکٹس ہے کہ ٹل دی پینڈنگ آف اپیل بیل دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیوں دی جاتی ہے, اس کی وجوہات ہیں بنیادی. اس وجہ سے کہ فرض کیجئے کہ اپیل الاؤ ہو گئی ہے تو ایک آدمی خواہ میں جیل میں کیوں رہے. جی, یہ ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے. میں آپ سے یہ کروں, دس از دا ویری فرسٹ ایگزامپل یا پریسیڈنٹ ان دی جوڈیشل, میری نظر سے نہیں گزرا ایسا کوئی. تو یہ 6 ہفتے کے لیے جو کورٹ نے ان کو دیا ہے موقع, یہ پہلی مرتبہ. دوسری بات یہ ہے کہ جن میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کو بیل دی گئی, انہوں نے میرٹ پہ جو ان کا کیس تھا اس پہ انہوں نے پریس نہیں کیا تھا ہائی کورٹ میں بھی. اب اصل میں ایک نیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ بھی ہونا چاہیے تھا, اور یہ اب سپریم کورٹ جو ہے اس کو لائن اینڈ لینتھ کے اندر صحیح فارم میں میرے خیال میں لے کے بھی جائے گی کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس میں میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل دی جائے. یہ ابھی تک پراپرلی ہمارے پورے سسٹم میں کہیں سیٹ نہیں ہے. تو مجھے امید لگتی ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ غور کرے گی. اب جہاں تک اس کا سیاسی پہلو رہا, یہ تو میں آپ سے لیگل سائڈ پہ بات کر رہا تھا, اس کا دیکھیے سیاسی پہلو یہ ہے کہ اچھا ہوا ان کی ضمانت ہو گئی ہے, اور یہ اپنے آپ کو پروف کریں جس فارم میں بھی. ان کا یہ چیخنا چلانا شور مچانا, پوری کی پوری پارٹی ایک مسئلے پہ, ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صاحبزادی نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا ہے. جی, ابھی تک نہیں دیا کوئی ری ایکشن. پہلے اداروں کو للکارا جاتا تھا. ہاں, ابھی تک انہوں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا, جبکہ یہ بیل ہوئی ہے 6 ہفتے کی بیل ہے, اس پہ ان کا کوئی ری ایکشن ابھی تک نہیں آیا. اور سیم از دی کیس, یہ دونوں جو ماضی کی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ, ان کو ایک ہی دائرے میں رکھ کے اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے ساتھ یہ پرابلمس ہیں. ان کو قوم کے سامنے پوری طریقے سے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے. کمنگ ٹو دی لیگل پرسپیکٹو آف دی کیس, کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک آرڈینری بندہ یا عام شہری اگر اس گراؤنڈز پر, اس سچویشن میں اگر وہ جاتا اور وہ کہتا کہ مجھے ضمانت دی جائے 6 ہفتوں کی, تو کیا اس کو یہ دی جاتی؟ پھر وہی ٹائم کوئی سیٹ نہیں ہے, there is no specific time کہ اتنے ٹائم کے لیے آپ کو مل سکتی ہے ضمانت. میں عرض کروں آپ سے کہ ملنی چاہیے اگر پینڈنگ اپیل ہو یا کوئی ایسی اسپیشل سرکمسٹانسز ہوں جس کے اندر ضرورت ہے, اور دیتی بھی ہیں, کچھ عدالتوں نے دیا بھی ہے ضمانتیں, لیکن اس قسم کا نہیں ملتا پریسیڈنٹ کہ 6 ہفتوں کے لیے چھوڑو. یا تو بیل ہوتی ہے ٹل ڈسپوزل آف دی اپیل, یا نہیں تو ریجیکٹ ہوتی ہے. یہ 2 راستے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی جو ملک کے اندر صورتحال کریٹ ہو رہی تھی, جو سمپتھی مطلب اسٹائل کے اندر یہ مسلم لیگ نون کام کر رہی تھی, اس سے ان کو اب ہٹنا پڑے گا. ان کو جو ٹیمپرری ریلیف دیا جا چکا ہے, میرے ملک میں علاج کی تمام سہولتیں موجود ہیں, ان کو اویل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق معاملات چلنے چاہیے. اختر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جو 6 ہفتے گزریں گے پی ایم ایل این کے, کیا پی ایم ایل این کچھ کوئی کیمپینز کرے گا, اس کو استعمال کرے گا 6 ہفتوں کو, یا کیا ہوگا؟ دیکھیے بیسکلی ان کو ایک ریلیکسیشن مل گئی ہے, اور میں تو یہ چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا اس ٹاپک سے تھوڑا سا لٹل بٹ ڈفرینٹ اوپینین, غیر سیاسی اوپینین دوں. جی, جمہوریت بیسکلی اس کا نام نہیں ہے کہ عوام دیکھے 5 سال ایسے ہی گزر جائیں. این آر او کی مختلف اقسام ہوتی ہیں, یہ بھی کچھ اس کی شاید کچھ ایک ورژن لگ رہا ہے. عوام تو بیٹھ کے پریشان ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ جمہوریت کیا یہ سیاستدانوں کے اسی طرح کرتے 10 سال 5 سال 11 سال گزارنا ہے. ان کو کچھ چاہیے, ان کے پرابلم سالو کیے جائیں. اصل مسئلہ یہ ہے, دیکھیے چاہے وہ ٹرین مارچ ہو, چاہے کچھ بھی ہو, چاہے سب اس پہ ہم دوسرے موضوع پر ہم آئیں گے ابھی, لیکن دوبارہ میں آپ سے وہی ریپیٹ کروں گی, آپ تھوڑا سا دوبارہ سوال کی جانب آ جائیں. میں بالکل آ جاتا ہوں. ایکچولی یہ کہ ریلیکس ملے گا انشاءاللہ, کیونکہ ان کو یہ چاہیے تھا. میں نے اسی لیے کہا انشاءاللہ, کیونکہ وہ جیل میں گزار نہیں سکتے اپنا. یہ پیپلز پارٹی تھی جنہوں نے بہت بڑا ٹائم گزارا, ان کے لیڈران نے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں رہ سکتے تھے,
وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنے دن رہے اور ان کو ایک ریلیکسیشن چاہیے تھا. اب وہ ایزی اور ریلیکس ہو جائیں گے اور دیکھتے ہیں یہ 6 ہفتے 6 مہینے بنتے ہیں یا 6 سال بنتے ہیں. بریک, یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم آئیں گے اور بات کریں گے شہباز شریف کا ECL میں سے نام ایکسکلوڈ ہونے کے حوالے سے. اسٹے ود دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. جی محمود مولوی صاحب, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے نواز شریف کے جو یہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے اس حوالے سے. اب ہم بات کریں گے جو ہائی کورٹ نے جو ایک ڈیسیجن دیا ہے کہ ECL سے نام نکال دیا جائے شہباز شریف کا, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ایک ڈیسیجن؟ دیکھیے میرے خیال سے اگر ہائی کورٹ نے دیا ہے اور ECL سے نکال دیں تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اوپنلی یہ ہے نا, کیونکہ دیکھیں یہ اگر وہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے اور ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ بھائی ECL سے نکال دیں, اور میرے خیال سے نواز شریف اور شہباز شریف میں تھوڑا فرق ہے. شہباز شریف کہیں جانے والا نہیں ہے, لیکن ہسٹوریکلی یہ بھی آپ کو میں بتا دوں اس وقت ویسے ہاں وہ کسی دوسرے طریقے سے تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ویسے نارملی انہوں نے کہا ہے کہ جو ریزن ہے انہوں نے جانا ہے اپنی بہو اور پوتی سے ملنے کے لیے اور وہ باہر جائیں گے. مین وائل باہر جا کے مگر کیا اسپیکٹ ہوگا اس کا؟ نہیں, اس کے میرے خیال سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں ہوگا, وہ مل کے واپس آئیں گے. کیونکہ دیکھیں وہ مل کے واپس آئیں گے جو نظر آ رہا ہے, جو حالات دیکھتے. مگر جہاں تک نواز شریف صاحب ہیں ٹھیک ہے نا, ان کا تھوڑا سا میرے طرف سے ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. ٹھیک سر, آپ کیا کہیں گے اس مسئلے میں؟ میں سوری ٹو انٹرپٹ کہ ان کے ایشو کے اوپر میں پہلے بات کروں گا کہ PTI نے تو آج ابھی میں خبر سن رہا تھا کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے اس آرڈر کے اگینسٹ. کس آرڈر کے اگینسٹ؟ شہباز شریف کی ECL سے نام ہٹانے کا. تو سر میرا بھی آپ سے سوال یہی تھا, کیا ECL میں نام جانا اور پھر ایکسکلوڈ ہونا دوبارہ, کیا کچھ اسپیسیفک پیرامیٹرز ہیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیے اس میں تو کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے, کیبنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہے. اب اس کا ایک پروسیجر ڈیوائز ہو گیا ہے کہ کیسے ECL میں ڈالا جائے گا نام, اور کورٹس نے بھی سپریم کورٹ نے اس پہ پوری ایک ڈیٹیل ججمنٹ بھی موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں اور انہی کے مطابق یہ چیزیں چلیں گی. اس وقت کوئی اسپیسیفک پیرامیٹرز نہیں ہے ECL میں نام جانا اور واپس آنا نکالنا؟ یہ تو گورنمنٹ کی پیور ڈسکریشن ہے, وہ دیکھتی ہے اور اس کے اندر پیرامیٹرز ڈیسائیڈ ہیں کہ کون سے کرمنل کیسز ہوں گے, کیسے ہوں گے, نیشنل سیکیورٹی ریزنز ہیں اس کے اندر. ایسے ہی 5-6-8 پوائنٹس ہیں جس کو اوور سی کر کے وہ پوری طریقے سے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اتنے زیادہ تحفظات کیوں ہوتے ہیں جب کسی کا نام جاتا ہے ECL میں؟ ہمیشہ ہر اس بندے کو تحفظات ہوتے ہیں. دیکھیے ہونا چاہیے آدمی کے اپنے پرسنل جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, اس کے اندر تو یہ بات ڈیفائنڈ ہے کہ وہ آزاد ہے, جہاں چاہے جائے, جہاں چاہے آئے اور موو کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, لیکن گورنمنٹ بھی اپنے پوائنٹ آف ویو سے یا اسٹیٹ اٹ سیلف اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس کو کتنی آزادی دینی چاہیے. ٹھیک ہے, آزادی پر بات کریں گے تو ECL سے کافی خوف ہوتا ہے کافی جو سیاستدان ہے جب ان کا نام جاتا ہے. تو اب کیا آپ دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ کیا جیسے اب آپ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو اپیل میں جائیں گے اس کے اگینسٹ, تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل, میں تھوڑی دیر پہلے یہی کہہ رہا تھا اور مولوی صاحب نے بھی یہ بات کی. بیسیکلی ایک ویسے تو یہ NRO نہیں ہے, ہم ججمنٹ پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے, مگر اگر غیر سیاسی اور ایک عوامی رائے جو ہے وہ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ ایک پیکیج ڈیل ہو گیا ہے. جو ابھی مجھے 2 دن میں یہ اوپینین آج خاص طور پہ ملا کہ ان کو ایک ساتھ ECL سے ٹائم وہ بھی نکالا گیا تاکہ یہ بھی ایزی ہو کے ویکیشنز گزار کے آ جائیں. اور جیسے مولوی صاحب نے کہا کہ شہباز شریف واپس آئیں گے, نواز شریف جو ہے نا 6 مہینے نہیں گزار کے آئیں گے. لیکن وہ تو ملک سے باہر تو نہیں جا سکتے نواز شریف. دیکھیے ان کو بھی ریلیکسیشن مل رہا ہے نا, آپ دیکھیے, آپ دیکھ لیجیے گا 2 دن کے بعد. لیکن 6 ہفتوں کی ریلیکسیشن میں یہ بات کلیئر ہے کہ وہ جدھر ٹریول کرنا چاہتے ہیں ملک میں کر سکتے ہیں, جدھر جانا چاہتے ہیں جس ڈاکٹر کے پاس. نیکسٹ اسٹیپ آپ دیکھ لیجیے گا 2 دن. تو آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی باہر چلے جائیں گے 4 اپریل کے بعد, آپ دیکھ لیجیے گا. بات یہ ہے کہ ایکچولی سم تھنگ از گوئنگ آن. بات یہ ہے کہ جو سچویشن تھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. مسلم لیگ نواز شریف گروپ نے ایک بہت سی چیزیں ایکسیپٹ کر لی ہیں. وہ ریلیکسیشن چاہتے ہیں, وہ ابھی PTI کو موقع دینا چاہتے ہیں ایک ٹھیک ہے کچھ عرصہ کریں, مگر یہ ہے کہ پھر یہ واپس تازہ دم ہو کے میدان میں ضرور آئیں گے, آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی, کہا گیا کہ ہمیشہ سے اداروں کو للکارا جاتا تھا, اس دفعہ بالکل خاموش ہے. مریم نواز صاحبہ بھی بالکل کوئی ان کا اس پہ کوئی ریاکشن نہیں آیا. کیا کہیں گے اس پر؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی آگے آئے گا ریاکشن. کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے, اگر آپ تھوڑا سا خود ہی غور کریں, آپ کے پاس سینس ہے.
اور عوام الناس کے پاس سینس ہے, سب لوگ سمجھ رہے ہیں. میں نے کچھ دبے الفاظوں میں کیا کچھ چیز کامنٹ کہہ کریں دی گے ہے. آپ اس پر؟ اگری کریں گے, ڈس اگری کریں گے کس چیز پہ؟ جو اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور آپ وقت دیکھیں کہ وہاں پر ان کا ECL سے نام نکالا گیا, ان کو ریلیکسیشن دی گئی. میرے خیال سے اختر صاحب سے کافی حد تک میں ڈیل کے اوپر اگری اس لیے کروں گا کہ کانسیپٹ یہ بن رہا ہے. دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ بن رہا ہے لوگوں کا. اگر آپ عوام سے بات کریں تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ڈیل ہی ہوگا کہ اچانک ہر چیز اپنے ترتیب سے چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ بھئی ان کا یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں, یہ کافی لوگوں کا یہ اپریہنشن ہے کہ اب ان کو بھی وہ علاج کے لیے باہر جانے کی پھر اجازت مل جائے گی. ٹھیک ہے نا, اور اگر یہ اجازت مل جاتی ہے تو پھر میرے خیال سے کافی چیزیں اور واضح ہوتے جائیں گی. پھر کہا جا سکتا ہے پھر دوبارہ اور زیادہ پرسیپشن لوگوں کا مضبوط ہوگا اس طرف, کیونکہ میرے خیال سے پرسیپشن آنا تو ہے. دیکھیں نا, جیسے میں آپ کو کہوں ایک چیزیں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ایک سسٹم چل تو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جس کو چیزوں کو سٹریم لائن کریں گے, کیونکہ جب تک یہ سٹریم لائن نہیں ہوگا تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے نا. دیکھیں, اور یہ چیزوں کو مطلب دس شوڈ گو ٹو بینک, ٹھیک ہے نا, فار ایٹ لیسٹ 3-4 ایئرس جس کو بولتے ہیں نا, تاکہ اس حساب سے لوگ کام کر سکیں. دیکھیں نا, اب جیسے میں آپ کو بتاؤں ہر چیز سلولی آ رہی ہے. دیکھیں نا, اکنامی کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں تو میں آج آپ کو بتا دوں, آج حالانکہ یہ پارٹی کا نہیں ہے مگر میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, موقف تو نہیں ہے, میرے حساب سے ایمنسٹی بھی آ جائے گی. آپ دیکھ لینا, ایمنسٹی آنی ہے, دوسری ایمنسٹی آنی ہے, کیونکہ جب تک ایمنسٹی نہیں آئے گی تو یہ چیزیں جو کیش فلو کا پرابلم آ رہا ہے یہ چلتا رہے گا. واٹس اے ٹیک آن پیپلز پارٹیز مارچ, جو اب دوبارہ انہوں نے جو ہے ٹرین مارچ کا آغاز کر دیا, کراچی سے اس کا آغاز ہو گیا. دیکھیں, پیپلز پارٹی تو دیکھیں ٹرین مارچ اس لیے کر رہی ہے, دیکھیں لوگوں کو وہ ڈائیورٹ کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں نا, وہ کیسز بھی آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جیسے جیسے کیسز کھل رہے ہیں, دیکھیں نا, کیس یہاں سے شفٹ ہو گئے پنجاب, ٹھیک ہے نا. تحفظات ہے پیپلز پارٹی کو تحفظات ہے کہ بھئی پنجاب کیوں شفٹ ہوئے, جو لوگ پکڑے گئے تھے. لیکن لیگل پرسپیکٹو سے ان کی بات بھی درست ہے. جدھر پلینٹف جدھر ہوتا ہے, یا پھر جو اپنے جس کے اوپر کیس جو دائر کرتا ہے کیس, یا پھر جس کے اوپر کیس دائر کیا جاتا ہے, اس کی جو پریزنس ہے وہاں پر بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن اب پھر دوبارہ آ جاتا ہے کہ وہ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں اور ان کا انفلوئنس ہو رہا ہے. ایک اور کوسچن ریز ہو رہا ہے کہ جو خود وہاں پہ لوگ ہیں وہ چاہ نہیں رہے کہ یہاں پر ہو ان کا, تو اسی لیے ان کو فردر آگے بھیجا گیا. اب دیکھیں نا, یہ تو قانونی بات ہے کہ بھئی کیا قانون کے لوگوں کو نہیں پسند ہے, یا اس کو آپ دوسرے حساب سے دیکھیں کہ اگر یہاں پہ کوئی فیصلہ ہو جاتا ان کے حق میں, دیکھیں نا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے. دیکھیں نا, فیصلے کے اوپر تو ہم کوئی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں فیصلہ ہو یا وہاں پہ کیا ہو. تو چیزوں کو مطلب ہر طرح سے دیکھیں, وہ جو ابھی ٹرین مارچ کر رہے ہیں, ٹرین مارچ وہ کر کے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں, آپ یہ مجھے بتائیں نا. کیوں ٹرین مارچ کی دوسری وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اگر وہ بس سے اتنے جاتے اتنے لوگ نہیں ہیں, یہ بھی تو ہے نا, ٹرین میں لوگ لمیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹرین مارچ میں جیسے محمود مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرین مارچ کا پرپز اس لیے یہ ہے کہ لوگ اتنے نہیں ہیں ان کے پاس, تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ نہیں, میں اختلاف کروں گا. بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں کا ہونا یا نہیں ہونا ایک الگ بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی ٹھیک مسلس دکھا رہی ہے, اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے, اس کے پاس وسائل ہیں, اس کے پاس پروونشل گورنمنٹ ہے, اس کے پاس وسائل کیا درست جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں؟ بالکل غلط جگہ پہ ہو رہے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ اپنی مسل دکھا رہے ہیں. ایک وینٹیلیٹر نہیں ہے انٹیریئر سندھ میں, میں آپ کی تمام باتوں کو, میں تو کہتا ہوں انہوں نے وہ ادھر مصیبت کی ہے, لیکن وہ ان کی تو عادت ہے, وہ اس طریقے سے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں. بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر نیب کے ریفرنسز دائر ہیں وہاں پر. تو آپ مجھے یہ بتائیے نا, اس سے اس چیز کا کہاں سے تعلق ہے کہ یہ اپنی مسل پاور دکھا رہے ہیں؟ مسل پاور تو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ نیب کے کیسز اگر کچھ ہمارے ساتھ زیادہ کیا تو ہم یہ کریں گے. سر, کیا مسل پاور پاکستان میں یہ سسٹم نہیں رہا یہاں پر, جتنے لوگ ہوتے ہیں اور اتنا طاقتور سمجھا جاتا ہے؟ پی ٹی آئی نے نہیں دکھایا تھا, ہم خود دھرنے میں بیٹھے رہے. اس بات کو چھوڑیں, اس بات کو. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ہم ان پیرلز کو سے ہٹ کے ہم میرٹ پہ بات کریں. میرٹ یہ ہے, ان کے کیس یہاں چلنے چاہیے تھے, ان کو یہاں پہ جو انہوں نے گناہ کیے تھے, جوڈیشری پہ ہمیں اعتماد ہونا چاہیے تھا, ہمیں اعتماد ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر لوگ انفلوئنشل ہیں اور اثر انداز ہو رہے ہیں, یہی تو پھر آپ کس لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس ملک کے اندر جو مطالبات کرتی رہی ہے, بات کرتی رہی ہے, اس پہ پوری اترے. ٹھیک, میں آپ سے کہتا ہوں اس پہ پوری اترے, وہ چلائیں, فیئر ٹرائل کریں ان کا. ان کے تمام ثبوت موجود ہیں.
उनको कौन रोकता है सर? यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, तो उनका यहाँ पे राइट होना है, राइट है। उनका जमहूरी राइट है। अगर ट्रेन मार्च करना चाहें, रोड मार्च करें। करना क्या ट्रेन चाहें, मार्च से अचीव कर पाएंगे? देखिए वो उनकी स्ट्रेटेजी सर है। जब इतने लंबे लंबे टीडैप का केस चेक करें सर, गिलानी साहब के ऊपर और फिर इतने सारे लोगों के ऊपर रेफरेंसेस दायर, वो आज तक कोर्ट में केस चलता रहा। यहाँ पर तो फिर एक और जो फेयर ट्रायल के नाम के ऊपर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो असरअंदाज हो जाते हैं केसेस के ऊपर। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या अचीव कर पाएंगे ट्रेन मार्च से मोटिव अपना? आपको अपना सिस्टम बनाना है, आपने अपने उसूलों पे खड़े रहना है। हमने किसी सूरत के अंदर जुडिशरी पे एतमाद करना है और जुडिशरी को मौका देना है, उनके सामने प्रॉपर प्रोसिक्यूशन केसेस पेश करना है, प्रॉपर मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ मोरलेस हो रही है। ठीक है, हो रही है और उसके नतायज बिल्कुल सामने आएंगे और उस पर हमें एतमाद करना चाहिए और इनको लाके यहाँ पे इंसाफ के कटोरे में खड़ा करना चाहिए। मजीद मैं कमेंट इसी सवाल पर लूंगी अख्तर रनाई साहब आपसे, लेकिन यहाँ पर एक वक्फा लेना है हमने। स्टे विद अस ऑन वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी अख्तर साहब, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी, क्या ट्रेन मार्च का जो एक मोटिव लेना चाह रही है, जो हासिल करना चाह रही पीपल्स पार्टी, क्या उसको कर पाएगी उसको हासिल? देखिए बेसिकली वो वक्त तो नहीं रहा जो पहले था, बट ये है कि एक दोबारा से कोशिश की जा रही है। उनका राइट है, वोट बैंक उनका है और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो अगर अपना राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल हक है, जमहूरी हक है। उसके लिए क्रिटिसाइज़ करना, बिला वजह की उसकी एक हाइप क्रिएट करना, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, बाकी यहाँ तक ये बात है कि मैं ये बुनियादी मकसद क्या है इस ट्रेन मार्च का? सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस से बचने के लिए? सिचुएशन बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं एक साथ। देखें आप, 4 अप्रैल की अभी है, ठीक है, वो एक मौका है, उस मौके पे इस चीज़ को हाईलाइट करना है। बहुत से मामलात हैं, साथ में दूसरी चीज़ें भी जो आप कह रही हैं, तो 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस वक्त ये रिक्वायरमेंट थी और है। अगर अभी नहीं करते, अपना मसल्स पावर शो नहीं करते, तो कब करते? तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, उनका एक राइट है। बाकी यहाँ मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि सिंध गवर्नमेंट जो है उनको काम करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। क्या उनके केसेस दोबारा सिंध में चलाए जा सकते हैं या चलाए जाएंगे? मैं गैर सियासी वर्जन देना पसंद करता हूँ, जो मैं आवाम से सुनता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। जो मसाइल जूँ के तू हैं वो वैसे के वैसे हैं, चाहे 11 साल गुजर गए वो ऐसे हैं। कम अज़ कम इस वक्त हुकूमत को ये चाहिए कि थोड़ा सा फोकस इस बात पे करें, कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें। देखें, लेकिन ये काम तो हुकूमत ने नहीं करना ना, ये तो नैब ने रेफरेंसेस दायर किए, नैब अपना काम कर रहा है। अबाउट जो पोर्टफोलियो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं, जो सूबाई महकमे सिंध गवर्नमेंट के पास हैं, उस पर कुछ तो कुछ काम होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आप एजुकेशन की, जैसे मौलवी साहब ने अभी बात की थी शुरू में ही कि एजुकेशन का क्या हाल है, ठीक है, हेल्थ का क्या हाल है, इस तरह की जो बेसिक नीड है, फंडामेंटल राइट है पब्लिक का, उसके लिए कुछ तो कर दें। 11 साल गुजर गए, कुछ तो क्या इंटीरियर सिंध में लोग इतने एजुकेटेड हैं जिनको अपना पर्सनल या फंडामेंटल राइट का भी पता हो? देखिए राइट का, आप देखें पब्लिक के राइट का, लोग बिल्कुल अंधेरे में वहां पर जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं अपने राइट का, तभी तो वो बार बार उन्हीं लोगों को इलेक्ट करते हैं। आ रही है, ऐसा नहीं है कि आप इंटीरियर सिंध की बात अगर करती हैं, राइट का पता है, सिविलाइजेशन आ रही है, सिविलाइज्ड है, पढ़ा लिखा बच्चा सिविलाइज्ड है। अगर गाँव का एक बच्चा, तालीम का लेवल दुरुस्त है? नहीं, देखें तालीम सिर्फ स्कूल जाना तालीम नहीं होती, शऊर पैदा वैसे भी हो रहा है, मीडिया का दौर है, ठीक है, स्मार्ट डिवाइसेस लोगों के पास है, कुछ तो कुछ किसी न किसी तरीके से हो रहा है। बट बात यह है कि जो एक बेसिक राइट है, जो गवर्नमेंट का काम है कि बुनियादी तालीम देना, मैं पहले भी कहा था कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लॉ के अंदर गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन देनी है। जब गवर्नमेंट आती है कि जी मैट्रिक तक एजुकेशन फ्री कर दी। सर FATF के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। ग्रे लिस्ट से हमारा नाम निकालने के लिए कोशिशें हो रही है। 28 मार्च को जो है ये कहा गया है कि वफ्द आएगा। आप क्या समझते हैं कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकल जाएगा? कोशिश तो जारी है, अभी कुछ कबलस वक्त होगा। मैं इनसाइड द न्यूज अभी नहीं देना चाहूंगा जी। एक्चुअली काम उस पर लेकिन भारत की लॉबिंग तो काफी स्ट्रांग होती है। उन्होंने तो कोशिश की थी कि हमारा नाम अल्लाह ना करे ब्लैक लिस्ट में चला जाए ग्रे से। देखिए ब्लैक लिस्ट में तो खैर नहीं, बट ये है कि अभी कोशिश तो जारी है। फिलहाल कबलस वक्त है ये कहना। ठीक है, बिला वजह इस पर मैं कुछ कमेंट करूं। ठीक, महमूद मौलवी साहब, आपको क्या लगता है, क्या ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकल जाएगा? मेरे हिसाब से इंशाल्लाह निकल जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो वर्किंग हो रही है, क्योंकि वो देखें ना, वर्ल्ड ऑर्डर को अगर आप देखें और जो लॉबिंग हो रही है, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि हमारा नाम निकल जाएगा। सर पैनामा के जो सारा हमने ये देखा, एक टाइम जो गुजरा, उसमें भी भारत ने
کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کی کہ پاکستان کے لیے وہ پرابلمز کریٹ کرے, اور FATF میں جو پاکستان کا نام گرے لسٹ میں دوبارہ سے شامل ہوا اتنے سالوں بعد, اس میں بھی انڈیا کا بہت زیادہ مضبوط ہاتھ تھا. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا اس کو دوبارہ خدا نہ خواستہ کچھ ہلانے جلانے کی کوشش کرے گا باہر؟ دیکھیں انڈیا تو ہر طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا جب تک الیکشن ہے, تو وہ ہر آپ دیکھیں نا اس وقت ہم وار تھریٹ میں بھی ہے جب تک الیکشن ان کے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے سیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے. اور دیکھیں ان کے پاس یہی ایک نعرہ ہے اگینسٹ پاکستان جو ان کو مائلیج دیتا ہے. تو وہ کل پرسوں وہاں پہ ٹویٹر پر ایک ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹرینڈ کر رہا تھا جو کہ بی جے پی کی پارٹی نے ٹرینڈ کیا تھا کہ لیٹس کل پاکستانیز, جس کو راہل گاندھی کی پارٹی نے جو ہے اس کو دوبارہ ختم کر کے لیٹس ری بلڈ انڈیا کیا. تو مطلب یہ اپوزیشن یہ کر رہی ہے, وہاں پہ ہیش ٹیگز یہ چل رہے ہیں. دیکھیں وہی والی ہوتی ہے نا کہ مائلیج لینے کو, دیکھیں نا بی جے پی کو مائلیج لینے کے لیے وہ پاکستان کے اور مسلمانوں کے اگینسٹ جائے گا, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی مائلیج وہاں سے لے رہا ہے نا. تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھیں آپ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت ہماری جو فارن پالیسی ہے, یہ تو میرے خیال سے آپ لوگ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا جو ابھی انڈیا نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا نا. بالکل ہر طرف سے دراندازی کی, ہر طرف سے منہ کی کھائی. فارن پالیسی دیکھیں, چاہے وہ ہمارے ابھی ریسنٹلی ان کی فیلڈ ڈپلومیسی کو چیک کریں آپ, وہاں پر وہ وزیر اعظم عمران خان کو کال کر کے وش کر رہے ہیں, اور دوسری جانب انہوں نے 23 مارچ کی سیلیبریشن پر بین لگا دیا. باہر ہائی کمیشن کے باہر وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نوٹسز دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پر سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. وہی تو ہے نا, وہ ان کی عکاسی کر رہے ہیں. Is it a failed diplomacy? It is a failed diplomacy for India. It is a total failed diplomacy for India. آپ یہ دیکھیں نا کہاں پہ وہ کامیاب گیا. آپ نے جو عمران خان صاحب نے ان کے پائلٹ کو چھوڑا, آپ یہ دیکھیں نا کیا ہمیں جواب ملا, کتنا پازیٹیو ورڈ سے ملا. آپ یہ بھی تو دیکھیں, انٹرنیشنل پبلیکیشنز نے اپریشیٹ کیا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, تو اور ان کے لیے بڑا فیلئر تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک ویو گاٹ اے مچ بیٹر چانس. بالکل یہ بات میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا. میں اختر صاحب آپ کی جانب آؤں گی, اس سے پہلے میں یہاں پہ اس پہ کامنٹ لوں گی سر آپ سے کہ آپ کیا کہیں گے کہ FATF کے کچھ پیرامیٹرز تھے کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہے اپنی ختم کرنی ہے, جس کے بعد آپ کا نام گرے لسٹ سے واپس ایکسکلوڈ ہو سکتا ہے. بین آؤٹ فٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے الحمدللہ, پاکستان میں سیلف اندر سے کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. جو بھارت ہے بیسیکلی وہی فنڈ کر رہا ہے اور وہی ملوث ہے اس قسم کے بین آؤٹ فٹ کے ساتھ, اور پھر پاکستان کو بلیم کرتا ہے کہ پاکستان میں یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امپروومنٹ اور بہتری اکانومی کی طرف آئے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے FATF کا جو ایشو ہے وہاں پر انڈیا جو ہے بڑی پاورفل پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. دوسری بات بدقسمتی کی بات ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم انٹرنلی بھی جیسے بلاول کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ سارے کوٹ ہو رہے ہیں, ڈیمیج ہو رہے ہیں. تو ہمیں سارے اس پراسپیکٹو میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر مطلب صرف یہ فیس سے ہم نکل جائیں تو وقت یہ گزر جائے تو اچھا ہے, کیونکہ انڈیا بھی اس وقت جس مائنڈ سیٹ میں آپ لوگ خود اس کو ابھی اتنا کچھ ڈسکس کر چکے ہیں, کس طریقے سے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں ایشوز کے اوپر. اور اب امریکن لابی بھی تھوڑی سی سافٹ ہوئی ہے, چائنا نے ہمارا بڑا آؤٹ رائٹ اس سارے ایشوز پہ مدد کی ہے. یہ ساری چیزیں ہماری ڈپلومیسی کے حساب سے کچھ نظر آتی ہیں کہ اس میں کچھ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, پھر بلاول صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں, اس قسم کے سٹیٹمنٹس ہمارے ملک میں جو اپوزیشن پارٹیز کر رہے ہیں. میں نے بار پیپلز پارٹی کے ڈفرنٹ لیڈر سے پوچھا کہ کیا اس وقت واز دیر لائک اپروپریٹ ٹائم ٹو ڈسکس نیشنل ایکشن پلان, واز دس دی اپروپریٹ ٹائم کہ آپ پروسیڈنگ سے باہر نکل کر اس طرح الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں کہ بین آؤٹ فٹس کو اسی لیے چھوڑا گیا پاکستان میں کہ بھارت کے جہاز اوپر سے گزر جائیں گے. بھائی بھارت کے جہازوں کو تو منہ کی کھانی پڑی. وہ ڈسکس کریں لیکن پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے کریں نا, جس میں اس کے جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں نیشنل ایکشن پلان کے وہ بھی تو ادھر موجود ہیں, اس پہ بھی تو کام ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کام نہیں ہوا ہے, اور جو باقی ہے وہ بھی کام ہونا چاہیے, لیکن اس کو پازیٹیو سائڈ میں نہیں لیا جا رہا ہے, اس کو نیگیٹو سائڈ میں لیا گیا ہے بلاول صاحب کی طرف سے خاص طور پہ. سب انڈین میڈیا بار بار کوٹ کر رہا ہے, اس کو دکھا رہا ہے. بالکل. اور سر FATF کی جو گرے لسٹ میں ہمارا نام تھا, اس سے کوئی ہمارے اوپر نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑا. ایک انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے یا ویسے گلوبلی تھوڑا ایک افیکٹ تو ہوتا ہے, لیکن ہماری ٹریڈ کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوا. اس سے نکلنے کے بعد کیا ٹریڈ بہتر ہوگی؟ اور یہ ہماری تو دیکھیں ابھی جو ہماری ایگزیکٹلی اب اس وقت جو پوزیشن ہے, اکنامک پوزیشن بڑی خراب ہے. اس کے اندر ہماری بیلنس آف جو
ایکسپورٹ جی، امپورٹ ہے وہ بھی ہمارا خراب ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے ریزروس کے لیے بھی چائنا اگر نہیں دیتا تو ہمیں پرابلم ہوتی. اسی طرح سے ہمارے پاس کوئی ہم ایکسپورٹ بڑھانے کی بھی پوزیشن میں نہیں آئے. ایون کہ ہم نے ڈالر اس بری طرح سے نیچے جا رہا ہے. یہ بہت سارے ایشوز ہیں. اختر صاحب جیسے ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ کچھ ایکسپورٹ کے حوالے سے کیا گورنمنٹ کو ایف پی سی سی آئی کو اسٹریٹجیز دینی ہوں گی یا ایف پی سی سی آئی کے ساتھ کام کرنا ہوگا یا کیسے ہوگا؟ ایکسپورٹ کی طرف زیادہ کس طرح لوگ بڑھیں گے؟ اس کے لیے بیسکلی بڑا ایمرجنسی پلان بنانے کی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ فائنینشلی بہت زیادہ ایشوز ہیں. ابھی بے شک چائنا نے 250 ارب روپے دے دیے مگر بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوں. بٹ تھوڑی دیر پہلے میں مولوی صاحب کی بات کو میں تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فارن پالیسی ہے جو اس وقت ہوا فارن منسٹر نے پرائم منسٹر نے جو کچھ کیا کچھ تو پبلک کو پتہ ہے, کچھ انسائڈ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے مگر وہ کیونکہ بینڈ ہے بالکل بینڈ ہے وہ بات ہم کر نہیں سکتے. جی آپ کو اس کی وجہ سے ہمارا انٹرنیشنل امیج بہت بڑا ہے. وہ انسائڈ چیزیں ہیں وہ بالکل میڈیا پہ بینڈ نہیں آ سکتی مگر ہمیں پتہ ہے. مگر اس کے لیے ہمارا امیج اتنا بڑا ہے جو آپ تھوڑی دیر پہلے گرے لسٹ کی بات کر رہی تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنلی ہم لوگ بہت بہتر کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. ایز فار ایز اکنامک یہ جو ہمیں پرابلم ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. سر جلدی سے وائنڈ اپ یہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں نا اس کے لیے مجھے پی ٹی آئی اس وقت جو ہے کوئی پلان اچھا پلان بناتی ہے. سر آپ لاسٹ کنکلوڈ کر دیجیے جلدی سے. دیکھیں اس وقت پلانس تو کافی بن رہے ہیں اور ہم ایکسپورٹ کی طرف کافی میرے خیال سے پازیٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو پالیسیز نہیں لے کے آ رہے ہیں نا دیکھیں ہم کافی چیزیں لے کے آ رہے ہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جیسے اب چاول کے اوپر ہم لے کے آ رہے ہیں ٹیکسٹائل والوں کو پالیسیز دی دیکھیں کافی پازیٹیو پالیسیز آ رہی ہیں اور میرے خیال سے دیکھیں ٹائم لگے گا. اور ایکسپورٹس کو اگر آپ پچھلے 3 مہینے کا دیکھیں تو کافی بڑھ گئے ہیں. دیکھیں پہلے آبویسلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں پہلے پازیٹیو تھے پہلے نیگیٹو تھے مگر اب بڑھتے جا رہے ہیں اور سلولی اینڈ گریجولی آئی تھنک اٹس امپروونگ اور میرے حساب سے another 3-4 months exports would be much better. ٹھیک ہے. حکومت کی جانب سے لاسٹ 3 منتھس میں ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز اپنائی گئی ہیں اور امید ہے کہ ایکسپورٹ کے اوپر اور پاکستان کا نام انشاءاللہ گرے لسٹ سے بھی نکل جائے گا اور جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں ان کو بہت سنبھل کر بولنا پڑے گا کیونکہ اس وقت پاکستان کے لیے کوئی بھی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ پاکستان کی ریپوٹیشن کو گلوبلی ہرٹ کر سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.